بورے کو اٹھانے کی کوشش کیا، لیکن وہ تو نازک اندام ہے، نازک جسم والے لوگ ہیں، یہ ناز و نعم میں پلنے والے لوگ ہیں، یہ بورا اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ اب قاضی کی ذہانت کام کر رہی ہے۔ قاضی شریعت نے اس بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو نے اس ایک چھوٹی سی مٹی کے ٹکڑے کو جب تو نے اٹھانے کی جرات نہ کی اور تو اٹھا نہ سکا، تو جان لے کہ اگر وہ خاتون جس کے مقام کو تم نے ظلم کر کے، زیادتی کر کے، اپنے پاور کا استعمال کر کے تو نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اگر وہ خاتون اللہ کی عدالت میں پہنچے گی اور اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھے گی، تو بتاؤ جب تم اس زمین کی مٹی کو اٹھانے پر قادر نہیں ہو تو پھر اس بھاری زمین کو اللہ کی عدالت میں کیسے اٹھاؤ؟ بے شک حق ہے۔ کیسے اٹھاؤ جس زمین پر تم نے قبضہ کیا؟ اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے پاور کا استعمال کر کے۔ قاضی شریعت نے کہا، اللہ کے ہاں تم کیا جواب دو گے جب ایک بورا مٹی تم نہیں اٹھا سکتے ہو تو زمین کا ساتھ زمین کا توق جب اللہ تمہارے گلے میں ڈالے گا تو تم کیسے اٹھا سکو گے؟ اس بادشاہ کے دل میں بات اتر گئی، اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، میں نے ظلم کا، زیادتی کا معاملہ کیا ہے۔ پہلے اس خاتون سے اس نے معافی مانگی اور کہا، اس ظلم کی تلافی میں میں اپنا پورا محل اس خاتون کے نام کر رہا ہوں، اور پورا محل اس بادشاہ نے اس خاتون کے نام کر دیا۔ مال کی حفاظت مسلمانوں بڑی آسانی سے پاور کا، پہنچ کا، طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان ہیں اگر تو مسلمان پر مسلمان کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اور مال کی حفاظت کا ایک دوسرا مطلب سمجھیے جو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں اور اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ امارت شریعہ پٹنہ کی مناسبت سے اس کی نسبت کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا ہوں، کرتا ہوں۔ ابھی 4 فروری سے مدھوبنی کے دورے پر تھا، 12 فروری تک وہاں تھا۔ میں دیکھتا ہوں سماج کی حالت کو، اپنا درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے مسلمانوں، آپ مجھے یاد رکھے نہ رکھے میں کون ہوں، کہاں کا ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر اس کے رسول ہے، اگر غلام مصطفیٰ ہے، اگر غلامی کا دعویٰ ہے، میرے مسلمانوں ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں اسلام ایمان جھلکنا چاہیے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر آج غیر مسلم دوسرے لوگ کیسی باتیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کو پتا ہے آپ کے قرآن کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کی شریعت کو مٹانے کے لیے کون سا لنک لگایا جا رہا ہے؟ آپ طلاق ثلاثہ کے واقعے کو سامنے رکھیے، یہ قرآن کا حکم تھا، قرآن کے حکم کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا۔ وقت، جس وقت کا تعلق ہمارے مدارس سے ہے، ہمارے مساجد سے ہے، ہماری خانقاہوں سے ہے، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی گاڑی کمائی سے ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم مدرسہ بناتے ہیں، اس وقت کی جائیداد کو لے کر جو لنک تیار کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں وقت کا معاملہ، وقت بل کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی غلامی ضرور ہے، ایمان اور اسلام کا پتہ ہم نے باندھ لیا ہے، تو ہمیں ہر وقت اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ دنیا کی طاقتیں عروج پر پہنچے تو پہنچے، دنیا کی طاقتیں سازش کرے تو کرے، لیکن ہم جب تک اس دنیا میں رہیں گے اپنے ایمان اور اسلام کی پہچان کے ساتھ انشاءاللہ۔ مال کی حفاظت میں بات کر رہا ہے، مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ جہیز کا آ جاتا ہے۔ آپ لوگ کہیے گا کہ مولانا لوگ گھما پھرا کر کے جہیز پر آ جاتا ہے، آنا پڑتا ہے، گھما پھرا کے نہیں، ڈائریکٹ آ رہے ہیں۔
یہ جو نقدی رقم ہم لیتے مسلمانوں سمجھیے، نقدی رقم علماء سے پوچھئے، یہ جو کیش لین دین شادیوں میں یہ رشوت ہے، اس کا حکم، اس کے حرام ہونے کا حکم ویسے ہی حرام ہے یہ جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ ہم جیسے سور کے گوشت کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں، اپنی نظر نہیں اٹھا سکتے ہیں، ویسے ہی شادی بیاہ کے معاملے میں نقدی لین دین کا حکم ہے۔ اور جہیز کے معاملے میں ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک لڑکی عائشہ نام کی جو ویڈیو بنا رہی تھی اور خودکشی کر رہی ہے، جہیز کے تانے سن سن کر وہ ایسی ہو چکی تھی کہ جہیز کی وجہ سے اس نے اپنی جان دی۔ یقین مانیے میرے مسلمانوں، اس عائشہ لڑکی کے واقعے سے میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کہیں گے سنگ دل مولانا ہے، نہیں میرے بھائیو، آپ کے سامنے ایک عائشہ آئی ہے میرے مسلمان بھائیو، ہزاروں کی تعداد میں ایسی میری عائشہ بہنیں ہیں جو سسک کر اپنے آپ کی جذبات پر کنٹرول نہیں رکھتی ہے، تب جا کر وہ اپنے سہاگ کو، اپنی عصمت کو کرتی ہے اور غیروں کے پاس جا کر اپنی پناہ لیتی ہے اور وہاں جانے پر مجبور۔ حیدرآباد کا واقعہ ہمارے مفتی صاحب نے سنایا، حیدرآباد کی لڑکی پنکھے سے لٹک گئی اور عجیب بات اس میں یہ ہے، اس کے دیور نے، اس کے سسر نے، اس کی نند نے، اس کی ساس نے جہیز کے ایسے تانے دیے کہ وہ پنکھے سے لٹک گئی، لیکن پڑھی لکھی تھی، اس کو اس کا مقام نہیں دیا گیا، اس نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پسند کیا۔ وہ لڑکی وہ پنکھے سے لٹکنے سے پہلے ایک پرچی لکھتی ہے اور پرچی لکھ کر جس تکیے پہ وہ سوتی تھی، جو تکیہ اس کے باپ کا دیا ہوا تھا، جو بستر اس کے باپ کا دیا ہوا تھا، جو اس کی ملکیت تھی، اس تکیے کے نیچے وہ اس تحریر کو لکھتی ہے۔ اور جب اس کے ماں باپ، اس کے لوگ جب دفن سے فارغ ہو گئے، اس کے بستر کو دیکھا گیا تو میرے بھائیو عجیب جملہ اس نے لکھا ہے، میرے قوم کے لوگوں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس لڑکی نے لکھ کر رکھا کہ اے ابا جان، آپ نے میرا رشتہ جیسے پیسے کر دیا، جو دینا تھا، جو آپ کو توفیق ہوئی آپ نے دے دیا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ میری دوسری بہن کا جب رشتہ کیجئے گا تو اس کے جہیز کے سامان کے ساتھ ساتھ اس کے کفن کا انتظام ضرور کیجئے گا، اس کے کفن کا انتظام ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ سسرال جہیز کے بغیر ایک ساتھ چین کی نہیں لینے دے رہا ہے۔ میرے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان پر مسلمان کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اپنے آپ کے نکاح کو آسان بنائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتلاؤ اور دنیا کی مقدس ترین جگہ یعنی مسجد میں نکاح کا عمل انجام دو۔ اللہ کے رسول نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مورثۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا نکاح کیا، اپنی صاحبزادیوں کا کیا، ازواج مطہرات کا نکاح ہوا ہے، صحابہ کا نکاح ہوا ہے۔ تاریخ دیکھیے، میرے پاس ایسی لسٹ ہے دارالقضاء کے اندر، امارت شریعہ کے اندر، ایک باپ آیا ہے 3 سال تک میاں بیوی افیئر میں تھے، کالج میں ساتھ تھے، افیئر چل رہا تھا، مہنگی شادی ہوئی، دونوں گھر انتہائی ماڈرن گھرانہ تھا۔ اس شادی میں 30 لاکھ سے 40 لاکھ تک خرچ ہوا تھا۔ 3 سال تک افیئر چلا اور نکاح کے تیسرے دن آ کر دارالقضاء میں نکاح کو ختم کروا لیا گیا۔ میں نے اس باپ کے آنکھ میں آنسو دیکھا، میں اس کام کو انجام دینے والا تھا، میں نے اس معاملے کو حل کیا۔ وہ باپ کہہ رہا تھا
کہا میری پوری زندگی کی کمائی میں نے اپنے اس ایک بہن کے نکاح، اس بیٹی کے نکاح کے لیے رکھا تھا، جو لگا دیا۔ حضرت کسی طریقے سے لڑکے والے کو تیار کیجئے کہ وہ میرا سامان لوٹا دے۔ وہ کم سے کم اتنی سلامی انہوں نے لی ہے، کم سے کم آدھا لوٹا دے۔ تیسرا دن ہے نکاح کا، وہ آنسو دیتے مسلمانوں یاد آتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کا غلام اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹے گا اور ایک نکاح کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے نہ دے گا، تو ایسے ہی اللہ اس کو ذلیل کرے گا اور پھر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی ہوں گے۔ مال کی حفاظت، اور مال کی حفاظت کا ایک اور مطلب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مال کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ دیں۔ سمجھ لیجئے اس مسئلے، بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا ایک عام رواج ہے، جبکہ اللہ صاف کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ باپ مر گیا، مرنے کے بعد اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو چھوڑا اور ایک جائیداد اس کی ہے۔ علماء جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ایسی صورت میں وہ جائیداد 3 حصوں میں بٹے گی، 2 حصہ لڑکا کا ہوگا، 1 حصہ لڑکی کا ہوگا۔ میرے مسلمانوں، صورتحال یہ ہے کہ آج ہم جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائی لوگ جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ اس میں مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک تدبیر اختیار کی جاتی ہے، ایک حیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بہنوں پر دباؤ بنایا جاتا ہے۔ صورتحال ایسی پیدا کی جاتی ہے کہ بہن معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، سماجی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے۔ میرے مسلمانوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ اگر بہن نے لاج شرم میں، معاشرتی دباؤ میں، سماجی دباؤ میں اگر اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے تو وہ حصہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اور جو حرام کھانے کا عادی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ حال ہوگا، پراگندہ بال ہوگا، غلاف کعبہ سے چمٹ رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، اللہ کے اس کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر دعائیں کر رہا ہے، یا ربی اے میرے پروردگار، میری یہ آرزویں ہیں، میری یہ خواہشیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، ہاں بال اس کے بگڑے ہوئے ہیں، حال اس کا صحیح نہیں ہے، رو رہا ہے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام اور جس کا لباس حرام، وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لذلك۔ اللہ کے رسول نے عجیب تعبیر اختیار کی کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جائیدادوں میں حساب لگائیے، جائیدادوں میں بٹوارا کیجئے، وہ آپ حصہ نہیں دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہے۔ باپ جب مر رہا تھا، ابھی روح نکلی نہیں ہے، روح نکلنے سے پہلے کا وقت ہے، مرض الوفات نہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کا حصہ اس تک پہنچ جاتا ہے، ہم نے دیا نہیں اور کہہ دیا کہ بہن نے معاف کر دیا، ہم جب دے دیں تب کیا کر کے اگر وہ اپنی خوشی سے چاہے تو لوٹائے، تب وہ بھائی کے لیے گفٹ اور ہدیہ ہے، اور ہم چاہیں کہ نہیں بس ایسے ہی معاف کرا لیں۔ ایسے معاف کرانے سے بغیر تقسیم کیے ہوئے، بغیر قبضہ دخل دیے ہوئے میرے مسلمانوں وہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز مسلمانوں پر ضروری ہے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت۔
عزت و آبرو کی حفاظت اللہ کے رسول کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے رکے ہیں, اچانک رکے. میں کھڑا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے رکے اور خانہ کعبہ سے خطاب کیا اور کہا